سورہ آل عمران آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، سو اگر جھگڑا کریں وہ آپ سے، حاجُّوكَ بحث مباحثہ کریں وہ آپ سے، فَقُلْ تو آپ ان سے فرما دیجئے اسلمت، میں نے تابع کر دیا، تابع فرمان کر دیا، میں نے جھکا دیا ہے، وجہیا اپنا چہرہ، فقل تو آپ نے ان سے کہہ دینا ہے اسلم تو میں نے تو تابع کر دیا ہے، وجہیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اور ان لوگوں نے بھی اتبعنی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، جو میرے پیروکار ہیں، جو میری امتی ہیں۔ وقل اور آپ فرما دیں للذین ان لوگوں سے اوتو جو دیے گئے الکتابہ کتاب، وقل اور آپ فرما دیں للذین ان لوگوں سے اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، یہود اور نصارہ، والامیین اور آپ کہہ دیں امیین سے، ان پڑھ لوگوں سے جو تعلیم سے آراستہ پرستہ نہیں ہیں، اسلمتم کیا تم بھی تابع فرمان ہو گئے ہو، کیا تم بھی تابع داری کرتے ہو، کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو، کیا تم بھی مطیع و فرما بردار ہوتے ہو، پوچھو ان سے، کل ان سے کہہ دیجیے فَإِن بس اگر وہ اسلموا فرما بردار ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، تابع داری شروع کر دیں، فقد تو یقیناً اہتدوا وہ ہدایت پا جائیں گے، فقد اہتدوا یہ پکی بات ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لے، آپ کی بات رد کر دیں، آپ کی دعوت قبول نہ کریں، وَإِن اور اگر تولوا وہ پھر جائیں، منہ موڑیں، پیٹھ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو بے شک صرف اور صرف علیک آپ پر البلاغ تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے، تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، آپ پر صرف اور صرف تبلیغ ہے، حق پہنچا دینا، حق کی دعوت دے دینا، حق کی بات ان کے کانوں میں ڈال دینا، بس یہ آپ کا کام ہے بس۔ واللہ اور اللہ تعالی بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حقیقی پیروکار جو قیامت تک آئیں گے ان کا طرہ امتیاز، ان کا معاملہ، ان کا رویہ اور ان کے دین کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، ایک ہوتا ہے مجادلہ، قرآن مجید میں جدال بھی آتا ہے، اور یہ لفظ کئی جگہ پر سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے، آگے بھی آئے گا۔
جدال، مجادلہ، یجادلونا، اور پوری صورت ہے سورہ مجادلہ، 28ویں پارے کی پہلی صورت ہی سورہ مجادلہ ہے۔ تو اس کا بنا ہوتا ہے جھگڑا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے محاجات، جو یہ لفظ ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، یہ ہے حجت سے، جس کو آپ کہتے ہیں یار یہ خام خواہ حجت پکڑ رہے ہیں، خام خواہ کی حجتیں کر رہے ہیں، کٹ حجتیں جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، خام خواہ کا بحث مباحثہ، بات کو بڑھانا، کھینچا تانی کرنا، ایسے بوگس قسم کی دلیلیں دینا، بے بنیاد باتیں کرنا جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، ایسے دلیل بنا رہا ہے اس کو۔ یہاں اللہ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے خام خواہ کا بحث مباحثہ کر رہے ہیں یہ دنیا کے کافر، تینوں قسم کے، یہود، نصارہ، اور جتنے بھی یہود نصارہ سے ہٹ کر ہیں، تینوں کا ذکر ہے۔ فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ نے ان سے صاف دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ دینا ہے، کن سے؟ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یہود اور نصارہ، تورات اور انجیل کا دعویٰ کرنے والے، والامیین، اور جن کو کتاب نہیں ملی، کتاب نہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ کوئی آسمانی کتاب کے پیروکار، نہ کسی نبیوں پر ایمان لانے والے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ کے علاوہ باقی سب کافر ہیں، سب کافر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، جتنے بھی کافر ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، آسمانی کتابوں پر ان کا ایمان نہیں، وہ بھلے تحریف شدہ ہوں یا منسوخ شدہ ہوں، اور نہ ہی مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر وہ حقیقی ایمان رکھتے ہیں، وہ سارے امیین ہیں، کہ جن کی طرف نہ کوئی نبی آیا، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، وہ سارے کافر آگے۔ تو کافروں کی بھی دو کیٹیگریاں ہیں، یہ بات قرآن کریم میں آپ اکثر دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے فرق کیا ہے، اوت الکتاب اور امیین، اور دوسرے عام جگہ پر بے دین کا لفظ بھی آیا ہے، سابعین لفظ بھی آیا ہے، تو وہ سارے کافر یہود نصارہ کے علاوہ ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اگر آپ سے خواہ بخواہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق، عقائد کے متعلق، دین کے متعلق، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، فقل، تو آپ نے دو ٹوک ان سے کہہ دینا ہے کہ میں نے تمہیں حقائق دکھا دیے ہیں، دلائل دے دیے ہیں، اب مانو یا نہ مانو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، بھئی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، اللہ کے سامنے تابع کر دیا ہے، سرنڈر کر دیا۔ اسلمت کو مانا ہے میں نے تو اپنی آزادی ختم کر کے اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کر دیا ہے۔ ومن اتبعنی، اور جو میرے حقیقی پیروکار ہیں، متبعین ہیں، میرے حقیقی امتی ہیں، جو حقیقت میں میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنا چہرہ، اپنا تن من دن سب اللہ کے حکم کے سامنے وہ تابع کر دیا ہے، جھکا دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے، اللہ کے متی و فرما بردار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آزادی، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی چاہتیں، اپنی آرزویں اللہ کے حکم پر، اللہ کی محبت پر قربان کر دی ہے، میں نے اور میرے پیروکاروں نے۔ اچھا، اس آیت میں یہ اللہ رب العزت نے صاف دو ٹوک بتا دیا کہ جو حقیقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ کون ہے۔
دیکھو نا، دعویٰ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں آج، ایسے ایسے لوگ بھی ایمان کا اور امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا، جو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے، بالکل نہیں کو مانتے، بلکہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، جن کا دین سے بالکل دور کا تعلق نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ نے دو ٹوک فرما دیا کہ آپ اگر یہ آپ سے بحث مباحثہ کریں، جھگڑیں، ہاں جی، تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ بھئی اسلم تو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو فرما بردار ہو گیا ہوں، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیا اللہ حکم کے سامنے، ومن اتبعنی، اور میرے حقیقی پیروکار، انہوں نے بھی سب کچھ چھوڑ کر، ادھر ادھر سے تعلق توڑ کر اپنا تعلق اللہ سے اور اپنے نبی سے لگا دیا۔ اسلامہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دنیا کے ارد گرد اور سب چیز سے تعلق توڑ کر رب سے تعلق جوڑ لینا۔ جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام سے جب رب نے کہا کہ بھئی جھک جا، میرے حکم کے سامنے جھک جا، قال اسلمت للہ رب العالمین، میں اس اللہ کے سامنے جھک گیا، سرنڈر ہو گیا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سرنڈر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر دینا بھائی، بالکل ہاتھ کھڑے کر دینا بھائی، میں جو کہو گے میں مانوں گا، جو کہو گے میں مانوں گا، اے اللہ تو جو کہے گا میں مانوں گا۔ یہ ہے اسلام، مرضی اللہ کی چلے گی، حکم اللہ کا چلے گا، اب مرضی میری نہیں چلے گی۔ ہاں اگر میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی چلاؤں تو میں حقیقی معنی میں مسلمان نہیں، میں تابع فرمان نہیں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جی جھکایا نہیں۔ تو یہ فرمایا کہہ دیجئے اسلم تو وجہیہ للہ، میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے اللہ کے لیے، اور میرے پیروکاروں نے بھی اپنا آپ سب کچھ وقف کر دیا اللہ کے لیے، جھکا دیا اللہ کے لیے، تابع فرمان ہو گیا اللہ کے سامنے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، ہاں اب دعوت ہے، آپ کہہ دیے اے یہودیو، اے نصرانیو اور امیین۔ امی کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ پر استعمال ہوا۔ امیین سے مراد وہ لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تعلیم سے دور رہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کا بھی لقب امیین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی اللہ نے قرار دیا ہے، جیسے سورہ اعراف میں ہے النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر۔ تو یہاں نبی الامی، کیونکہ مکہ کے لوگ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی تو تھی نہیں وہاں، یا مال مویشی چلاتے تھے، لیکن تعلیم نہیں تھی، تعلیم کا دور تک کوئی انتظام نہیں تھا، شاذ و نادر کوئی تعلیم تھی، اکا دکا کسی بندے کے پاس، مگر نہ کوئی تعلیمی ادارے، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ٹیوشن سینٹر، کوئی کسی کے گھر میں جا کر کوئی پڑھتا ہو، ایسا نہیں تھا۔ اگر کسی نے کو پڑھا ہے تو اپنے طور پر، جیسا کہ ورقہ بن نوفل، وہ جو ہے واقعتاً پڑھے لکھے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں منتقل کرتے تھے، جیسے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کتاب البدل وحی میں۔ بہت کم لوگ تھے۔ امی کا معنی ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں جانتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن امت امیہ، ہم امت امی ہیں، ہمیں نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، لہذا مہینہ رمضان کا ہاکذا وہاکذا وہاکذا، پہلے یوں فرمایا کہ الشہر رمضان ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، 29 آپ نے یہ انگوٹھا بند کر لیا پہلی مرتبہ، یہ 29 کا ہوگا، یا پھر رمضان کا مہینہ ہاکذا
ہا کذا و ہا کذا ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو سمجھا دیا۔ فرمایا لکھنا پڑھنا ہم زیادہ جانتے نہیں ہیں، تو بہرحال یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، اور اس وقت تقریباً اشارے ہی چلتے تھے۔ اکثر حدیث میں دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ تشہد میں بھی یہ 53 کی گرہ ہے، یہ اشارہ ہی ہے، 53 کی گرہ اللہ کے رسول نے لگائی۔ ہر آدمی سمجھ جاتا تھا کہ 53 کی گرہ کیسے لگانی ہے، وہ حدیث کے اندر جامع ترمذی میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا ذکر کئی جگہ پر کیا ہے۔ وما کنت تخطہ بیمینک، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ تخطہ بیمینک، اللہ فرماتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ وما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتابت کیا ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ چیزیں اللہ نے بارہا قرآن مجید میں کیوں بتائی؟ اس لیے بتائیں کہ کچھ دہریے، کچھ ایسے جو جاہل قسم کے لوگ تھے مشرکین عرب میں یا یہود و نصارہ میں، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہیں، یہ کسی سے پڑھ لکھے، یہ کسی کوئی فلاں جی عیسائی ہے اسے جا کے چپکے سے چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں، یہ فلاں فلاں کے گھر جا کر رات کو پڑھتے ہیں، اور رات کو پڑھ کر ایسی جو ہے نا عبارتیں بنا کر فصیح اور بلیغ مسجع اور مکفہ عبارتیں بنا کر عربی میں کہتے ہیں یہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نہیں پڑھے، آپ کو نہ پڑھنا آتا ہے، وما کنت تخطہ بیمینک، نہ لکھنا آتا ہے۔ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میری آیتیں ہیں، یہ میری کلام ہے، میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، یہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے جو آپ بتا رہے ہو، آپ کو نہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اتنی عظیم اور فصیح اور بلیغ کلام یہ اللہ ہی دے سکتا ہے، تو یہ دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نبی ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر آپ کے نبی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے، یہود و نصارہ سے، والامیین، اور وہ کافر جو جتنے بھی یہود و نصارہ کے علاوہ ہیں ان سے بھی آپ کہہ دیں، اسلمتم، اور کیا تم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے چہرے کو اللہ کے لیے کے سامنے جھکانا چاہتے ہو؟ کیا آپ ہی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے تابع کرنا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ ہاں کر لیں اور وہ اسلام قبول کر لیں، جھک جائیں، اپنی مرضی، اپنی آزادی، اپنے عقائد سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقین کرو کہ وہ ہدایت پا جائیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پیٹھ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ انما فانما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا معنی جاتا ہے بلغ یبلغ، تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، ابلاغ، ذرائع ابلاغ ہم کس کو کہتے ہیں؟ میڈیا کو کہتے ہیں، سمجھ آگے نا جی؟ اس کو کہتے ہیں ذرائع ابلاغ، جو آپ کی بات دنیا تک پہنچا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ ذرائع ابلاغ ہے، پہنچانا۔ مطلب آپ کا کام ہے پہنچا دینا، حق ان کے کان میں ڈال دینا، بس۔ جیسے جو جمعے کو دوسری سورت پڑھی جاتی ہے نا، غاشیہ، اس میں ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ مذکر ہو، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، تذکیر کرنا ہے، یاد دہانی، ان کے کان میں بات ڈال دینا، بس۔ لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہو، پکڑ پکڑ کر ان کو مسلمان کرنا، اسلام میں داخل کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہوتے۔ جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں، جہنم میں جائیں گے، آپ نے حق ادا کر دینا ہے، بس ان کے کان میں ایک مرتبہ بات ڈال دینی ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن مجید میں نا
اللہ نے کئی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ تذکرہ کیا اور مومنوں کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا. سمجھ آئی نا؟ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُذَكِّرِينَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. بھئی آپ نصیحت کرو اے علماء کرام، اے دیندارو، حق کو سمجھنے والے، کتاب و سنت کو سمجھنے والے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. یہاں علماء کرام کو بھی حکم یہی ہے کہ بس ایک مرتبہ حق لوگوں تک پہنچا دو. لیکن آج ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا. یہ آپ ناراض نہ ہوں، میں بہت مطلب اندرون سندھ جانا ہوتا ہے، بے شمار پورے پاکستان میں، آپ بھی کاروبار تجارت کے حوالے سے جاتے ہوں گے. واللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن تک حق پہنچا ہی نہیں، حق ہی نہیں پہنچا. اندرون سندھ، بلوچستان، پنجاب کی بات نہیں کر رہا، کراچی کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جن تک حق نہیں پہنچا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گلشن اقبال میں جامع دراصات جانتے ہیں آپ، مین روڈ پر ہماری مسجد ہوتی تھی چھوٹی، پھر وہ مسجد پر بڑی مسجد بنا لی ہم نے. مین روڈ پر مسجد ہوتی تھی، ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے گاڑی پر، تو انہوں نے، کیونکہ مین روڈ پر تھی بالکل مسجد، ساتھ ہی گیٹ تھا، تو مینار ان کو نظر آیا. جمعہ پڑھا رہے تھے عبد الرحمن عابد صاحب، اس وقت یہاں مدیر تھے. انہوں نے کہا چلو ٹائم کافی ہو چکا ہے، کہیں آگے جاؤں گا تو جمعہ ختم ہو چکا ہوگا، تو چلو میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں. وہ گاڑی انہوں نے دیکھا بھائی پارکنگ بھی اچھی خاصی ہے، گیٹ سے اندر لائے، اور ماشاءاللہ گاڑی انہوں نے کھلی جگہ پر، سیکورٹی بھی ہے، گیٹ سے اندر آگے تو چوری کا خطرہ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں سوچ کر وہ جمعہ شروع ہی تھا تو وہ گاڑی اندر لے کر آ گئے. پہلی مرتبہ زندگی میں جمعہ انہوں نے پڑھا. جب جمعے میں انہوں نے قرآن کی بات، حدیث کی بات، قرآن کی بات، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ قال اللہ و قال رسول، قال اللہ و قال رسول، امر اللہ و امر رسول، نہا اللہ و نہا رسول. وہ ہکا بکا، یار یہ ہم تو آج تک سرکار فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، یہ کون ہے جو کہتے ہیں اللہ قرآن کی آیت یہ ہے، حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ساتھ حوالہ دے رہا ہے. یہ کون ہے بتا بھائی یار، یہ کن لوگوں کی مسجد میں آ گیا؟ بہرحال اس نے پھر 605 میں رہا، کچھ لوگوں سے ملا اور چلا گیا. پھر اگلا جمعہ پڑھا تو آہستہ آہستہ امام صاحب کے قریب ہوا کہ مولوی صاحب یہ کون لوگ آپ؟ میں نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی. تو انہوں نے بتایا بھائی آسمان سے قرآن نازل ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پایا تکمیل کو پہنچا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک قرآن کی تشریح اور تفسیر کی ہے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اسوہ سے، اور یہی دین ہے. تو کہنے لگے یار ہم کہاں تھے آج تک، کہاں تھے ہم آج؟ میرے ساتھ کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ 4 دیواری کے اندر تبلیغ کر رہے ہو، باہر نکل کر کون تبلیغ، ہم تک کیسے حق پہنچے گا؟ آپ اندازہ کیجیے بہت سارے لوگ اس وقت اندھیرے میں، کٹاٹو اندھیروں میں، بس جس مولوی کو سنا، یا پڑوس میں کوئی مولوی تھا، یا باپ دادا کی طرف سے کوئی عالم دین، بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے، وہ حق کے سچ کے. جمعہ تو لوگ پڑھتے کوئی نہیں ہے، ایک جمعے میں تو حق سننے کو ملتا، اور وہاں بھی حق نہیں ہے. بزرگوں نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، بس کہانیاں کس سے، اللہ معاف فرمائے. تو میرے بھائیوں حق نہیں پہنچا. ہمارے کراچی کے اندر ارد گرد بے شمار لوگوں تک حق نہیں پہنچا. تو یہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر بلاغ ہے. دیکھو نا صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، بھائی میری طرف سے آپ تبلیغ کرو، پہنچا دو. وَلَوْ آیَةً، ایک آیت ہے، آپ کو ایک آیت یاد ہے اور اس کا ترجمہ یاد ہے اور پکا پتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، پہنچا دو دوسروں تک. ایک حدیث آپ کو یاد ہے اور پکا پتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، پہنچا دو دوسروں تک، پہنچا دو.
یہ فرض ہے، بلغوا عنی ولو آیا، یہ ہر آدمی پر فرض ہے، ہاں وہ کسی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، تھوڑی بہت عقل رکھنے والا، اس کو پتہ ہے یہ آیت اور حدیث ہے، وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ ہاں وراثت کے مسائل، حلال حرام کے مسائل، وہ علماء اکرام کا کام ہے، لیکن حق پہنچانا یہ صرف علماء کا کام نہیں۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ کا کام صرف حق پہنچا دینا، ان کے کان میں ایک مرتبہ ڈال دینا تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا ہے قیامت تک آنے والے اہل حق کے لیے کہ الجھنا نہیں خامخواہ، آپ کا کام ہے دلائل دے دینا، بس حق اس تک پہنچا دینا، زبردستی منوانا، حق کا قائل کروانا، اس کو حق اسلام میں داخل کرنا، یا یہ کہ وہ مانے نہیں، بس آپ کا کام تبلیغ ہے، دعوت ہے، ایک بات اس تک پہنچا دو، آپ اللہ کے یہاں بریو ذمہ ہو گئے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ کو کر دینا اس پر، تو اللہ کے یہاں بریو ذمہ ہو گیا، تو بہت سارا بوجھ اس سے اتر جائے گا، اور کل قیامت کے دن کو بچنے کی گنجائش ہے۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔